66 ہے، ٹھیک ہے چلاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب توضیح المسائل بحث وضو آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ۔ آج پڑھنا ہے مسئلہ نمبر 247 پڑھنا میرے خیال میں، ہاں صحیح ہے۔ وضو میں چہرے اور ہاتھوں کا ایک دفعہ دھونا واجب ہے، ایک دفعہ دھونا واجب ہے۔ چہرے کو بھی ایک دفعہ دھونا، دائیں ہاتھ کو بھی ایک دفعہ، بائیں ہاتھ کو بھی ایک دفعہ۔ دوسری دفعہ دھونا مستحب ہے، چہرے کو 2 دفعہ دھونا، دائیں ہاتھ کو 2 دفعہ دھونا، بائیں ہاتھ کو 2 دفعہ دھونا مستحب ہے۔ اور تیسری دفعہ یا اس سے زیادہ بار دھونا حرام ہے۔ 3 بار دھو لے، 4 بار دھو لے، 5 بار، یہ حرام ہے۔ پہلا واجب، دوسرا مستحب۔ اچھا، اب سوال مهم ہے کہ ایک دفعہ دھونا کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک چلو پانی ڈال دیا، ایک دفعہ ہو گیا، یا پورے چہرے کو ایک دفعہ دھوئیں، والو 1 چلو سے، 2 چلو سے، 10 چلو سے، وہ ایک دفعہ شمار ہوگا۔ غور کرو، ایک دفعہ دھونا اس وقت مکمل ہوگا اور ایک دفعہ دھونا کہا جائے گا جب وضو کی نیت سے اتنا پانی چہرے یا ہاتھ پر ڈالے کہ وہ پانی پورے چہرے یا پورے ہاتھ پر پہنچ جائے۔ چہرہ جہاں سے کل بتا دیا، اوپر سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، دائیں یہاں سے لے کر یہاں تک پورا ایک بار دھل جائے، اس کو ایک بار کہا جائے گا، نہ کہ 1 چلو ڈالنا۔ اب 3 چلو ڈالو تو چلو بار ڈالنے سے پورا چہرے کو تھوڑا پہنچتا ہے، ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے۔ بس ایک بار اوپر ہاتھ پانی ڈال کے آپ ہاتھ پھیرا کے پورے چہرے کو دھو لیں، وہ ایک بار شمار ہوگا۔ چلو ڈالنا وہ ایک بار شمار نہیں ہوگا، غور کرو۔ اور احتیاط کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے، یعنی کوئی ایسی جگہ نہ رہے جو نہ دھلا ہوا ہو، احتیاطاً دوبارہ دھو لے، ایسے کوئی نہیں، پورا دھل چکا ہے، اس کو کہتے ایک بار دھونا۔ ایسا 2 بار دھونا مستحب ہے، ایک بار واجب، دوسری بار مستحب۔ لہذا اگر پہلی دفعہ دھونے کی نیت سے 10 بار بھی چہرے پر پانی ڈالے تاکہ پانی تمام مقامات تک پہنچ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 1 چلو ڈال دیا، یہاں تک دھو لیا، دوبارہ چلو ڈال دیا، یہاں تک دھو لیا، دوبارہ چلو ڈال دیا، ادھر تک دھو لیا، 3 بار پانی ڈالا ہے، یہ سب ملا کر ایک بار شمار ہوگا۔ ہاتھوں کا بھی یہاں شر ہے۔ اور جب تک وضو کرنے یا چہرہ دھونے کی نیت نہ کرے پہلی بار دھونا شمار نہیں ہوگا۔ آپ نے گرمی کا موسم تھا، چہرہ ٹھنڈا کرنے کے لیے 15 دفعہ دھو لیا، وضو کی نیت سے نہیں، تو وہ وضو کا شمار ہی نہیں ہوگا۔ وضو کی نیت سے دھونا تب شمار ہوگا جب آپ وضو کی نیت سے چہرے پر پانی ڈالے اور پانی پھیرائے۔ لہذا اگر چاہے تو چند بار چہرے کو دھو لے اور آخری بار چہرہ دھوتے وقت وضو کی نیت کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن دوسری دفعہ دھونے میں نیت کا معتبر ہونا اشکال سے خالی نہیں ہے۔ ایک بار آپ نے دھو لیا وضو کی نیت سے، دوسری بار آیا وضو کی نیت سے دھوئے یا ویسے دھوئے، اس میں اشکال ہے۔ نیت ہو تو ایک بار دوسری بار شمار ہوگا، نیت نہیں ہو تو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور احتیاط لازم یہ کہ ایک مرتبہ چہرے یا ہاتھوں کو دھو لینے کے بعد دوسری بار دھونے کے لیے ایک بار سے زیادہ نہ دھوئے، اگرچہ وضو کی نیت سے نہ بھی ہو پھر بھی ایک بار سے زیادہ نہ دھوئے۔ غور کرو، احتیاط میں یہاں پر انہوں نے نہیں بتایا، میں خود بتاؤں گا آپ کو۔
بائیں ہاتھ کو 2 بار نہ دھوئیں، احتیاط یہ ہے، چہرے کو 2 بار دھوئیں، دائیں ہاتھ کو 2 بار دھوئیں، بائیں ہاتھ کو 2 بار نہ دھوئیں۔ کیوں؟ چونکہ دوسری بار دھونا بعض فقہا حرام سمجھتے ہیں۔ جب آپ دوسری بار دھوئے گا تو یہ وضو کا پانی شمار ہوگا یا باہر کا پانی؟ جن کے نزدیک دوسری بار دھونا جائز نہیں ہے، باہر کا پانی شمار ہوگا، تو سر کا مسح کیسے کرے گا؟ پیروں کا مسح کیسے کرے گا؟ اس لیے دوسری بار بائیں ہاتھ کو نہ دھوئیں، بس دائیں ہاتھ کو 2 بار دھوئیں، کوئی مسئلہ نہیں، چہرے کو بھی 2 بار دھوئیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بائیں ہاتھ کو احتیاطاً 1 بار سے زیادہ نہ دھوئیں۔ خوب، یہ بات ختم۔ دونوں ہاتھ دھونے کے بعد سر کے اگلے حصے کا مسح وضو کے پانی کی اس تری سے کرنا چاہیے جو ہاتھوں کو لگی رہ گئی ہو۔ باہر سے پانی لانا ٹھیک نہیں ہے، جو تری اسی وضو کی تری ہے اسی سے سر کا مسح بھی کرنا ہے، اسی سے پیروں کا مسح بھی کرنا ہے۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ مسح دائیں ہتھیلی سے کیا جائے، سر کا مسح دائیں ہتھیلی سے، دائیں پیر کا مسح بھی دائیں ہتھیلی سے کرے، اور اوپر سے نیچے کی طرف کرے، یوں کرے، یوں، پیروں کو بھی ادھر سے نیچے سے یوں کرے، سر کو اوپر سے نیچے، پیروں کو انگلیوں سے اس طرف۔ خوب، سر کے 4 حصوں میں سے پیشانی سے ملا ہوا ایک حصہ وہ مقام ہے جہاں مسح کرنا چاہیے۔ سر کے 4 حصے ہیں، یہ ایک حصہ ہے پیشانی کے برابر والا حصہ، دائیں طرف والا حصہ، بائیں طرف والا حصہ، پیچھے والا حصہ، یہ 4 طرف ہے۔ ان میں سے مسح کی جگہ پیشانی کے برابر والا اوپر والا حصہ ہے جو آسمان کی طرف ہے، یہ دیکھو، یہ اس سے مسح کرنا چاہیے۔ اس حصے میں جہاں بھی اور جس اندازے سے بھی مسح کرے کافی ہے، تھوڑا سا یوں کرے کافی ہے۔ اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ لمبائی میں 1 انگلی کی لمبائی کے لگ بھگ اور چوڑائی میں 3 ملی ہوئی انگلی ہے، 3 ملی ہوئی کے انگلیوں کے لگ بھگ جگہ پر مسح کرے، یوں کرے، یہ اس طرح کر کے یوں مسح کرے۔ خوب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔